بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جسپال صاحب, محترمہ ڈاکٹر رضیہ, جناب خالد رحمان صاحب, and Dr. Lutf Rahman Saab, ladies and gentlemen, let me begin by expressing my gratitude to the School for Politics and International Relations in Quaid-i-Azam University for hosting this very important book launch in collaboration with IPS Islamabad. I also extend my felicitations to Dr. Lutf Rahman for doing such a fantastic job. And if there is no foreigner around, and if you kindly permit, I'll speak in Urdu. We have only one Afghan, Shukriya. He must understand Urdu. We understand. I think Afghans understand Urdu better than English. جناب لطف الرحمان صاحب نے اور ان سے پہلے محترمہ ڈاکٹر رضیہ صاحبہ نے وہ تمام باتیں آپ کو بتا دیں جو بتانا ضروری تھیں. میرے پاس کہنے کے لیے 2-3 ہی چیزیں بچی ہیں. جسپال صاحب نے کہا تھا کہ میں ڈپلومیٹک اینگل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو ڈپلومیٹک اینگل تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی ایشو کے طور پہ افغانستان والے اسے ریز کرتے رہے ہیں. کبھی وہ اسے انٹرنیشنل فورمز میں نہیں لے کے جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے آرگومنٹ کا اندازہ ہے. جو افغان اخباروں میں جو آرٹیکل چھپتے ہیں ان میں وہ ان سب آرگومنٹس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے جو لطف الرحمان صاحب نے پیش کیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم اس کو خام خواہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریز نہیں کرتے. For us, it's a settled issue. For us, Durand Line is an international border. اور ہمیں بلا ضرورت اسے ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی یقیناً ضرورت ہے کہ ہمارے تھنک ٹینکس, ہمارے ریسرچرز, ہمارے اسکالرز اس پہ کام کریں اور جتنی باتیں, جتنی افواہیں اس کے بارے میں مشہور ہیں ان سب کا تنقیدی جائزہ لیں, تاکہ جو آپ جیسے طلباء ہیں اور جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں ان کے سامنے وہ ڈیٹا موجود ہو, انہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے کوئی چیز سامنے موجود ہو. وہ خود اگر سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ سکیں کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے. 2-3 چیزوں کا میں اضافہ کروں گا. 1893 میں ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ ہوا. اس سے 20 سال پہلے 1873 میں افغانستان کے شمالی بارڈر کا تعین بھی کیا گیا. وہ بارڈر جو زارسٹ رشین امپائر کے ساتھ ملتا تھا. لیکن اس بارڈر کے تعین کرنے میں افغانیوں کو شامل نہیں کیا گیا. وہ بات چیت ہوئی برٹش امپائر اور رشین امپائر کے درمیان. افغانوں کو اس میں شریک نہیں کیا گیا. دریائے آمو کو بارڈر ڈکلیئر کیا گیا. دریائے آمو کے پار کچھ افغان علاقے تھے جو رشین امپائر میں شامل ہو گئے. جب 1917 میں سوویت یونین بنا تو 1921 میں افغانستان سے یہ کہا گیا کہ آپ کو وہ علاقے ہم واپس دے دیتے ہیں. ایک ایگریمنٹ بھی کیا گیا. لیکن 1946 میں ایک اور ایگریمنٹ کے ذریعے اس پرانے ایگریمنٹ کو نلیفائی کر دیا گیا. لیکن اس کے بارے میں افغانستان نے کبھی یہ نکتہ نہیں اٹھایا کہ افغانوں سے پوچھے بغیر ان کے بارڈر کا فیصلہ کر دیا گیا. اور یہاں پہ وہ بارڈر جو خود امیر عبد الرحمان نے سائن کیا جس کے لیے, اس پہ بہت اعتراضات ہیں اور ابھی تک جاری ہیں. دوسری ایک تاریخی چیز جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا
تو اقوام متحدہ میں جب ہم نے درخواست دی، اپلائی کیا ممبرشپ کے لیے، تو افغانستان واز دی اونلی کنٹری جس نے ہماری ممبرشپ کے کیس کو اپوز کیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان چونکہ شروع سے ہمارا دشمن رہا ہے اس لیے اس نے ایسا کیا ہے، یا پھر اس کا چونکہ ان علاقوں پہ دعویٰ تھا. جب میں افغانستان میں تھا تو ڈاکٹر محمود سیقل جو عبداللہ کے مشیر تھے امور خارجہ پر، اور بعد میں یو این میں ان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو بھی لگے، ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، اور میری ریسرچ کا نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ افغان ایمبیسڈر موجود نہیں تھا، ایک افغان سی ڈی اے تھا، اس نے تار بھیجا کابل اور بتایا کہ یہ کیس ایجنڈے پہ آیا ہے تو کیا پاکستان کے حق میں ووٹ دوں یا مخالفت میں. کابل سے جواب جانے میں دیر ہو گئی تو سی ڈی اے نے سوچا، سی ڈی اے کوئی بھی جونیئر افسر بھی سی ڈی اے ہو سکتا ہے، جب ایمبیسڈر نہیں ہے تو جو بھی افسر وہاں موجود ہے وہ ناظم الامور یا شارجہ افیئرز کہلاتا ہے. تو اس سی ڈی اے نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ چونکہ ہمارا کچھ پاکستانی علاقوں پہ دعویٰ ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دوں، مخالفت میں دے دوں. چنانچہ اس نے یہ ووٹ دے دیا. لیکن جب کابل سے تار گیا جو مثبت تھا کہ پاکستان کے حق میں ووٹ دینا چاہیے، تو اس نے اپنا وہ ووٹ وڈرا کیا، اور ود ان لیس دین 1 month افغانستان نے اپنا نیگیٹو ووٹ وڈرا کر لیا تھا. تو اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ وہ جو ہمارے علاقوں پہ دعوے والا معاملہ تھا وہ اس طرح سیریسلی نہیں لیا جاتا تھا. تیسری ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور سردار داؤد افغانستان کے صدر تھے، یہ کوئی 76 کی بات ہے لگ بھگ، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے یہ کہا کہ جو حیدرآباد ٹریبونل ہے اس کو ختم کریں، اور جو این اے پی کے نیب کے جو لوگ جیلوں میں ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ آفر کی کہ اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم اس کے بدلے میں ڈیورنڈ لائن کو بارڈر تسلیم کر لیں گے. بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ چیز لکھ کے ہونی چاہیے. چنانچہ فوراً ایک ایگریمنٹ ڈرافٹ کیا گیا. ہماری طرف سے عزیز احمد صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ تھے وہ تھے، اور افغان وزیر خارجہ، دونوں نے مل کے ایک ڈرافٹ کیا اور بھٹو صاحب کو پیش کیا. سردار داؤد نے اور بھٹو صاحب نے دونوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. اور پھر یہ طے ہوا کہ بھٹو صاحب کوئی 6 مہینے کے اندر کابل کا دورہ کریں گے، وہاں پہ اس معاہدے پہ سائن ہوں گے اور یہ باقاعدہ پبلکلی اناؤنس کیا جائے گا. لیکن پھر اس دوران پاکستان کے حالات کچھ بگڑ گئے اور بھٹو صاحب کابل نہیں جا پائے. پھر پاکستان میں مارشل لا لگ گیا اور ضیاء الحق صاحب آ گئے، حیدرآباد ٹریبونل خود بخود ختم ہو گیا، تو وہ جو کچھ لو کی پوزیشنز تھی وہ ختم ہو گئی. اور یہ چیز جو بھٹو صاحب کی کتاب ہے اف آئی ایم اساسینیٹڈ اس میں لکھی ہوئی ہے. لیکن چونکہ اس کتاب کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں کہ وہ تو انڈیا سے چھپ کے آئی تھی، تو میں نے جو لوگ اس وقت وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں تھے وزارت خارجہ کے، ان سے کنفرم کیا کہ یہ بات سچ ہے. انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ افغانستان اس معاملے پہ، یعنی کسی بھی وقت جب دونوں حکومتیں اس سچویشن میں ہوں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو پرماننٹلی ریزالو کر لیں تو وہ کر لینا چاہیے. ایک سٹیج پہ ہمیں افغانیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں سمندر سے اور افغانستان تک ایک ایکسکلوسیو راستہ دے دیں جو آپ کے قبضے میں نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ اس کے بدلے میں یہ معاملہ طے ہو جائے. لیکن پینڈنگ دیٹ حکومتیں جو بھی کچھ کریں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے اسکالرس، ہمارے تھنک ٹینکس اور ہمارے ریسرچرز کا یہ کام ہے
کہ وہ اس معاملے پہ مزید تحقیق جاری رکھیں، خود بھی قائل ہوں، اوروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں. اور جب ہم ایسی چیزیں لکھیں گے تو افغانستان میں بھی بہت سے لوگ جو کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، جو کسی مغالطے کا شکار ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری رائے کے قائل ہو جائیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پشاور پہ دعویٰ ہے، پشاور کتنے عرصے ماڈرن افغانستان بننے کے بعد افغانیوں کے پاس رہا ہے؟ ماڈرن افغانستان بنا ہے 1747 میں، پاکستان بننے سے 200 سال پہلے. احمد شاہ ابدالی نے پشاور کو فتح کیا 1759 میں، اور اس کے بعد رنجیت سنگھ نے اس کو واپس لے لیا 1818 میں. 59 ایئرس یہ افغانوں کے پاس رہا ہے. اور اس کے بعد 1835 میں، 1837 میں 2 دفعہ افغانوں نے کوشش کی اسے ریکیپچر کرنے کی، وہ ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد برٹش انڈیا نے اسے پرماننٹلی مرج کر لیا. اب اس کے لیے ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اسی طرح افغانستان کے بہت سے علاقے بھی سب کانٹیننٹ کے ساتھ رہے ہیں. جیسے بابر سے لے کے 200 سال تک، بابر انڈیا میں آیا 1526 میں، اور اس کے بعد سے 200 سال تک ہرات اور کابل کے گورنر انڈیا سے اپوائنٹ ہوتے تھے، یعنی وہ انڈیا کا حصہ تھا. 1946 میں جب ہندوستان میں انٹرم گورنمنٹ موجود تھی لیڈ بائی نہرو، جو فورن افیئرس کو بھی دیکھ رہے تھے، اور انگریزوں کے جانے کا پتہ چل چکا تھا کہ وہ وڈرا کر رہے ہیں، اس وقت افغانستان نے یہ ایشو اٹھایا تھا کہ جو علاقے افغانستان کے پاس رہے تھے اور برٹش انڈیا نے لے لیے تھے وہ واپس کر دیے جائیں. تو جب یہ فائل نہرو کو سبمٹ کی گئی تو نہرو نے کہا کہ اگر وہ علاقے افغانستان کو واپس کرنے ہیں تو ہرات اور کابل انڈیا کو کیوں واپس نہیں کیے جاتے. تو بہرحال یہ سب تاریخی حقائق ہیں، اور آپ لوگ جو سیاسیات کے طالب علم ہیں، بین الاقوامی تعلقات کے طالب علم ہیں، آپ سب کے علم میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے، اور آپ سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آئندہ چلنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ اتنا ہی اہم ہے جتنا حالات حاضرہ کا. بہت شکریہ.